اچھا میں ذرا سینیٹر ہارون صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ آپ نے دیکھی ہوں گی. ایک تو جو او بی ایل کمیشن انویسٹیگیٹ کر رہا ہے, جسٹس جاوید اقبال صاحب نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا, انہوں نے کہا کو چیئرمین کی حیثیت میں ان کو, صدر مملکت کو اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بڑے سیاسی لوگ ہیں ان سب کو بھی بلایا جا سکتا ہے. لیکن اب معمہ جو ہے وہ تھوڑا ذرا میں یہ کہوں گی مور کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کہیں سے ان کو تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ اس کا اور میمو گیٹ کا آپس میں کوئی واسطہ بھی ہو سکتا ہے. یہیں سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈی جی ایم او جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان کے جوانوں کو جان بوجھ کر شہید کیا گیا. تو یہ حالات تو قومی سلامتی کے کچھ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے. واٹ از یور ٹیک آن ٹوڈیز آل دیز اجلاس اینڈ آل دیز پریس کانفرنسز؟ جی جیسمین, یہ بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میمو گیٹ کے اوپر آپ آ جائیے. یہ بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کو اسٹریٹ اوے سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا کہ نہیں. ان کا رائٹ ہے, وہ گئی ہیں سپریم کورٹ, اور کسی صورت میں بھی سپریم کورٹ یہ نہیں کہتا کہ ایک جو چیز سپریم کورٹ میں آ جائے وہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اس میں ڈسکس نہیں ہو سکتی. یہ ہوا کیوں, یہ شک و شبہات پیدا کیوں ہوئے جس کی وجہ سے ایک اپیلیٹ کورٹ میں آپ ایز اے فرسٹ سٹیپ چلے گا. اس لیے ہوئے کہ پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے تھا کہ ایک ہائی لیول انویسٹیگیٹو کمیٹی اور کمیشن بنائی جانی تھی. سائملٹینیسلی آپ کی پارلیمنٹری کمیٹیز یا کمیٹی جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ اوورسی کرتی اس انویسٹیگیشن کو ٹو انشور کہ اس کے اندر کوئی بائس نہ آئے, اور اس کو ایک ڈیڈ لائن دی جاتی, اس کے اندر اس کی فائنڈنگز اس کو اسٹڈی کیا جاتا, اور اگر اس میں کرمنل انٹینٹ ہوتا تو پھر آپ ایک کرمنل کیس پاکستان کے کورٹس میں فائل کرتے. اب مسئلہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہر پاکستان کا انسان وہ یہ کہتا ہے کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے. اگر حقانی صاحب انوسنٹ ہیں تو وہ بھی سامنے آنا چاہیے کیونکہ بہت کیچڑ اچھلا ہے, اور اگر انوسنٹ نہیں ہے تو وہ بھی سامنے آنا چاہیے کیونکہ پاکستان کے ادارے جو ہیں اس سارے کیس میں بدنام ہوئے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیز سٹارٹنگ فرام ریمنڈ ڈیوس, دین May 2 ایبٹ انسیڈنٹ, then the statement of Admiral Mullen in September, and then finally جو آپ کا میمو گیٹ ہوا ہے and the NATO attack on 26 November. یہ سارا کچھ ایک پلان کے مطابق کیا جا رہا ہے, اور پلان ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. اکنومیکلی انہوں نے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر لیا ہے, اس وار نے کر لیا ہے, کچھ گورنمنٹ کی لیک آف گورننس اور جو کچھ بھی کرپشن ہے اس نے کر لیا ہے. باقی پولیٹیکلی آپ کو اس میمو گیٹ نے ڈی سٹیبلائز کر لیا ہے. پولیٹیشنز آپس میں لڑ رہے ہیں اور کورٹس میں کیس جا رہے ہیں. آرمی اور پولیٹیشنز کے درمیان پرابلم کچھ تھوڑی سی ہوئی ہے, اور ساتھ ہی ملیٹریلی آپ سینیٹر صاحب کس قسم کی پرابلم ہوئی ہے آرمی اور پولیٹیشنز کے درمیان؟ پولیٹیشنز کہیں گے یا گورنمنٹ اور آرمی کے درمیان شک و شبہات پیدا ہوئے ہیں نا, جس کی وجہ سے یہ ساری اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں. اور فائنلی آپ کو ملیٹریلی ڈی سٹیبلائز کیا گیا. پہلے اسامہ بن لادن ایپیسوڈ سے ملٹری کو گندا کیا گیا کہ بھائی آپ کی ناک کے نیچے یہ آدمی بیٹھا ہوا تھا, آپ کو پتہ نہیں تھا, ہی واز اے موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ, آپ کو کیوں نہیں پتہ چلا. حالانکہ ہر قسم کے اس طرح کے آپریشن میں پہلے آرمی کے ساتھ انہوں نے سپورٹ مانگی ہے, کوآپریشن کی ہے, اور آرمی نے ان کو ہیلپ کی ہے. اور فائنلی پھر انہوں نے آ کے ایک پلانڈ اٹیک, ڈی جی ایم او کی اپنی زبانی ایک پلانڈ اٹیک, کہ ٹیررسٹ کے اگر پیچھے آتے تو وہ نالوں پہ آتے, وہ پہاڑیوں کی چٹانوں پہ نہیں بیٹھتے ٹیررسٹ. انہوں نے چٹانوں میں آ کے ایم لے کے فائر کیا ہے. اوکے, سو لہٰذا یہ آرمی کو خراب کیا, آرمی کو ڈی سٹیبلائز کیا ہے, اور یہ ساری ایک گیم, اور ایک منصور اجاز جیسے آدمی کہ ایک میمو کے اوپر پورا پاکستان جو ہے وہ اس وقت ہلا ہوا ہے. لہٰذا بات یہ ہے کہ اب ہمیں اس سب چیز کو سمیٹنا ہے. ہم اس میمو گیٹ اور اس ساری چیز کے پیچھے اگلے 12 مہینے ضائع نہیں کرنا چاہتے. ہم اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور ہم آگے چلنا چاہتے ہیں. پاکستان کے بہت اور مسائل بھی ہیں اور ان کو بھی حل کرنا چاہتے ہیں. اور اس سارے ٹریپ میں ہم زیادہ اور پھنسنا نہیں چاہتے جو ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے, میں فائن, میں آپ کے I do agree with some of your points. لیکن یہ ابھی تک ہم ساری باتیں بیسڈ آن اسپیکولیشن کر رہے ہیں نا. اس میں دو ورژنز ہیں. میں میرین انور راجہ صاحبہ سے کہوں گی کہ وہ تھوڑا سا مجھے اس حوالے سے ذرا اگر جواب دے دیں. ایک تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی
ٹھیک ہے، ہم اپنے ٹرمز آف انگیجمنٹ ریویو کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں وہ ساری چیزیں کرنا چاہیے جو پاکستان کے ملک ہمارے مفاد میں ہیں۔ میرین یہ بتائیے گا کہ یہ ہر چیز میں سازش کا پہلو کیوں نظر آتا ہے، ہر چیز میں سازش کا عنصر کیوں نظر آتا ہے؟ اچھا یہ ساری چیزیں اگر انٹرلنکڈ بھی ہیں تو پاکستان کو وہ کیوں ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر کون ہے، کون ان کا ساتھ دے رہا ہے کہ وہ ملک میں یہ بار بار اس طرح کے حملے کرتے ہیں اور they get away with it؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسمین جی، جیسے کہ آپ کے ابھی ممبران نے یہ تمام بات کی اور بڑے زور و شور سے کہا کہ پاکستان میں موجودہ حکومت کی گورننس نہیں ہے اور یہ ایشوز ہو رہے ہیں، میمو گیٹ کا ایشو ہے، اور یہ میں آپ کو بڑا کلیئرلی اور بڑے تحمل سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو اسپیکولیشنز ہیں یہ کچھ عرصے کے بعد ڈائی ڈاؤن ہو جائیں گی، فوت ہو جائیں گی، مر جائیں گی۔ وہ اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ ہارون اختر صاحب نے اپنی سارے اتنے بڑے تبصرے کے بعد کہا یہ ٹریپ ہے اور ٹریپ میں ہمیں نہیں آنا چاہیے۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ جب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریپ ہے اور واقعی کسی کا ٹریپ ہو سکتا ہے تو خدا را اس کو خود کیوں ہوا دیتے ہیں؟ میمو گیٹ کے حوالے سے جو ایشوز ہیں آج پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے اس کے پاس موجود ہیں۔ مشاہد اللہ صاحب نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ میں اس لیے گئے ہیں کہ یہاں پہ جو پارلیمنٹری کمیٹیز کسی کا بھی آپ نام لے لیں، مجھے تو یاد نہیں ہے کہ کسی نے کوئی کام کیا ہو، تو میں ان کو یاد کروا دیتی ہوں کہ ایک پارلیمانی کمیٹی تھی جو رضا ربانی صاحب ہیڈ کر رہے تھے اور انہوں نے 1973 کے آئین کو اپنی صحیح صورت میں لے کے آئے، اس میں آپ بھی شامل تھے، تو مجھے یاد ہے اور آپ کی یادداشت رینیو کرانے کے لیے میں یہ بات کہہ دوں۔ پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اے پی سی بلائی گئی تمام ریزولوشنز پہ کچھ نہ کچھ کام کیا گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے ہی ممبران جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں عوام سے اور اپنے ادارے پہ اعتماد نہیں کرتے، جو پارلیمنٹ ہے، نیشنل اسمبلی اور سینٹ، جس میں آج مشاہد اللہ صاحب بیٹھے ہوئے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ادارہ سپریم کورٹ ہے۔ واقعی سپریم کورٹ عدل کا ایوان ہے جہاں پہ انصاف ہونا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کو بحال کس ادارے نے کیا؟ پارلیمنٹ نے کیا۔ دیکھیے یہ سازشیں ہو رہی ہیں، کون کر رہا ہے سازشیں؟ سازشیں وہ ذہن کر رہے ہیں، وہ لوگ کر رہے ہیں جو جمہوریت کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، اس ملک میں جمہوریت کو نہیں پنپنے دینا چاہتے۔ دیکھیے ہمارے وسائل اور ہماری جو مشکلات ہیں، اگر آج ہم اس دہشت گردی کی جنگ میں ہیں تو کیوں ہیں؟ اور اگر ہم اس میں اس طرح ہو گئے ہیں تو ہمیں اس میں سے نکلنا کیسے ہے؟ یہاں پہ ایک جریدہ امریکہ کا اپنے ملک کی لائن کو ٹو کرتے ہوئے لکھتا ہے، ایک حوالے سے بات کرتا ہے اور پھر اس کو ہمارا میڈیا اٹھا لیتا ہے انویسٹیگیشن کیے بغیر۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ جناب آصف علی زرداری صاحب اور جناب یوسف رضا گیلانی صاحب اور یہ پارلیمنٹ جس نے امریکہ کو نہیں، آپ کس جریدے کی طرف ذکر کر رہی ہیں میرین؟ جی پرسوں بات کو جو ایک امریکن جریدہ ہے، جی میں اور اس کا جو ایک جرنلسٹ ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی، ہمارا ایک اینکر نے 8 منٹ لیے اس کی کریڈیبلٹی کو ثابت کرنے کے لیے، تو اپنا آپ کا جو پریزیڈنٹ ہے، جو آپ کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے، جو ممبران ہیں، ان کی کریڈیبلٹی کو آپ ایک بلر حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ جناب آصف علی زرداری صاحب نے اپنے ملک کے سسٹم پہ یقین کرتے ہوئے، پارلیمنٹ پہ یقین کرتے ہوئے اور ایک بولڈ قدم اٹھایا اور امریکہ کو صاف کہا کہ ڈو مور والی بات اب ختم ہو گئی ہے، نیٹو کی جو رستے ہیں وہ بند کر دیے گئے۔ یہ کون سے جرت مندانہ میں سمجھتی ہوں اقدامات ہیں جو کسی اور بھٹو صاحب کے بعد اگر لیے ہیں تو آصف علی زرداری نے لیے ہیں، بھٹو صاحب کے بعد اگر کسی نے لیے ہیں تو جناب یوسف رضا گیلانی نے لیے ہیں اور اس پارلیمنٹ نے لیے ہیں۔ یہ سازش جو ہو رہی ہے کیا نہیں، مجھے یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سازش کیا ہے، مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ سازش کیا ہے، بیرونی سازش کی اگر پاکستان جی دیکھیے اگر پاکستان ایک ایسے جیو اسٹریٹجیکل پوزیشن پہ اس وقت موجود ہے کہ اگر پاکستان میں امن نہیں ہے تو وہ انٹرنیشنل فورسز یا ملک کے اندر کی فورسز جو انٹرنیشنل فورسز کو شاید سٹرونگ کرنا چاہتی ہیں، ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان میں امن نہیں ہے تو پھر ہمسایہ ممالک میں امن نہیں ہو سکتا۔ امن سے کیا مراد ہے؟ امن کی بات کر رہی ہیں یا جمہوریت کی بات کر رہی ہیں؟ امن سے مطلب
دیکھیے جمہوریت ہوگی تو امن ہوگا، یہ سب انٹر لنکڈ چیزیں ہیں۔ اگر آمریت ہوتی ہے تو آپ پہ بہت سے قطغن لگ جاتے ہیں، آمریت ہوتی ہے تو آپ کی قوم آپ کے ساتھ نہیں ہوتی، دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہوتی، آپ ایک چال پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہمیں اپنے ذہن کو، اپنے رویوں کو جمہوری کرنا ہوگا۔ جمہوریت جب میں بات کرتی ہوں اور لوگ کہتے ہیں یہ کیا بار بار جمہوریت کی بات کرتی ہیں، میں یہ کہتی ہوں جمہوریت کا مطلب ہے آئیں سب مل کے بیٹھیں۔ جیسے ڈار صاحب نے لیٹر لکھا پرائم منسٹر کو اور پرائم منسٹر صاحب نے وہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھیج دیا، اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اور اگر چھپانے والی کوئی چیز ہوتی، اتنی بڑی کمیٹی بیٹھے گی تو اپوزیشن کے ممبران بیٹھیں گے، سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ دیکھیے آج آپ کو ہمیشہ کی طرح میں کہتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت نے جو کولیشن میں ہے، ہم نے آج تک کوئی بات نہیں چھپائی۔ 2 مئی کا واقعہ ہو یا کوئی بھی واقعہ ہو، تمام چیزیں آپ کے سامنے نہیں، لیکن ایک یہ بھی بات آ رہی ہے، نہیں میری ایک یہ بھی تو بات آ رہی ہے نا، دیکھیں یہ بات میڈیا میں بھی آئی، آپ کے یہ مشاہد اللہ صاحب نے بھی کی، مطلب میاں صاحب کی پارٹی سے بھی ایسی باتیں، بہت سارے تجزیہ نگاروں نے بھی کی کہ جی یہاں پر بھی تو ڈویژن تھی کہ حکومت کو پتا تھا یا نہیں، فوج کو یہ پتا تھا یا نہیں۔ اور پھر میں اس پوائنٹ پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتی ہوں، I'll give you کہ آپ جواب دے سکیں۔ ہمیں یہاں تک بھی اطلاعات ہیں کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کہا at least the army did not know about this۔ اب اس کامنٹ سے ہم کیا اختص کرتے ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ڈی جی ایم او نے جو آج جواب دیے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ پھر سلالہ کا اتنا بڑا جو واقعہ ہوا اس کے بعد فوری طور پر جوائنٹ سیشن کیوں نہیں بلایا گیا، why؟ ویلکم بیک ناظرین۔ اسی یہی جو 2 سوال میں نے چھوڑے تھے، میرین اگر آپ اس پہ کامنٹ کر لیں تو میں پھر مشاہد اللہ صاحب اور سینیٹر ہارون صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ بھی گفتگو میں شامل ہو جائیں۔ فوری طور پر آپ سمجھتی ہیں کہ وزیر اعظم اگر 2 اجلاس بلا لیتے اور اس پہ ڈیبیٹ ہو جاتی، یا اسی طرح جیسے آپ نے پہلے ان کیمرہ بریفنگ کرائی تھی، ان کیمرہ بریفنگ سے آپ پوچھ لیتے؟ آج ڈی جی ایم او کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ طور پر جان بوجھ کر ہماری پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا کیونکہ ہم نے جو ان کو نقشے دیے ہوئے ہیں اس پہ پتہ ہے واضح طور پر کہ یہ پاکستان فوج کے انڈر آتی ہیں اور جان بوجھ کر انہوں نے حملے کیے ہیں اور ہمارے پاس جوابی کارروائی کے لیے ہتھیار نہیں تھے، جبکہ وزیر اعظم صاحب نے ان سے یہ بھی کہا کہ ہمیں پوری طرح بریف کریں اس پر۔ جیسمین بات یہ ہے کہ جہاں تک پارلیمنٹ میں یہ بات ہونے کا، یہ ڈیبیٹ ہونے کی بات ہے، موسٹ ویلکم، جمہوری معاشرہ ہے، یہ جمہوریت ہے، اس پہ ڈیبیٹ کریں اور کھل کے بات کی جانی چاہیے۔ جوائنٹ سیشن بلائیں، سب کو وہاں پہ بلائیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر یہ کہہ دینا کہ معاملات ہو نہیں رہے، گورنمنٹ کر نہیں رہی، یہ افسوسناک بات ہے۔ ہر طرح سے اس کی تحقیقات ہونے کا حکم بھی دیا جا چکا ہے اور بہت بڑی چیز ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس۔ اور یہ کوئی ہمت کا جو مظاہرہ کیا وہ آصف علی زرداری پرائم منسٹر صاحب نے کیا اور اپنی قوم پہ اعتماد کرتے ہوئے کیا۔ میں آپ کو بتاؤں جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا، جی مائنڈ یور اون بزنس، بالکل ملک کی یہ جرات نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، سفارتی تعلقات ختم نہیں کریں گے، اپنے جو ہمارے تعلقات ہیں وہ ختم نہیں کریں گے، مگر پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی پہ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ کہہ دینا کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں ڈو مور، ناؤ یو شوڈ ہیو سینسز اینڈ یو ڈو مور فار دا پیس آف دا ورلڈ، فار گاڈ سیک۔ مگر بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے ممبران جو ہیں، ہماری اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ اس طرح ایک دم جو ریئیکٹ کرتے ہیں، ایک دم سوچے سمجھے بغیر بیانات دے دینا۔ بھئی آپ سپریم کورٹ میں گئے ہیں، آپ کا حق ہے آپ سپریم کورٹ پہ جائیں، اس کا مطلب ہے آپ کو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں ہے۔ پارلیمنٹ نہیں ہے، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے، خط لیا، ان کا جو پیٹیشن ہے اس میں لکھا ہے۔ جی تو پھر بات سنیں، ان کو کہیں کہ امتحانات دے کے جج لگ جائیں، چھوڑ دیں اس پارلیمنٹ میں نہ آئیں، یہیں پہ جج لگ جائیں، یہیں پہ کام شروع کر دیں۔ مشاہد صاحب اگر آپ کچھ کہہ لیتے ہیں، پارلیمنٹ میں کیوں آتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں کیوں آتے ہیں اس پارلیمنٹ میں؟ ٹھیک ہے ان سے